بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کے فضائل، مسائل اور احکام کے بارے میں۔ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، خواہ ذبیحہ ہو یا صدقہ و خیرات۔ لیکن عرف عام میں یہ لفظ قربانی کے جانور کے ذبیحہ کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ چند جگہ مستعمل ہوا ہے اور اکثر مواقع پر قربانی کے جانور کا ذبیحہ ہی مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قربانی کے دن اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں سند قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا گیا، دمبا وغیرہ اگر ذبح کرے تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا، آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اثار و جانثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی لوجہ اللہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی،
پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد رضا الہی کا حصول اور شیطانی قوتوں کو ناکام و نامراد بنانا ہے، اور قربانی کی اصل روح انسان میں تقوی کو پروان چڑھانا ہے۔ دین اسلام میں قربانی کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کے بعد اب قربانی کے متعلق مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ان مسائل کا علم حاصل کیے بغیر قربانی کی عبادت انجام دینے میں کمی کوتاہی کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیدادیں وغیرہ ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مالی تجارت شیئرز وغیرہ ہو، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہے، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ضروری مکان کے علاوہ پلاٹ مکانات ہے، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہے، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، خواہ کتنے ہی نصاب کا مالک ہو، ایک آدمی پر ایک ہی حصہ قربانی کرنا لازم ہے، چاہے ایک بکرا یا بکری یا دمبا یا دمبی یا بیل سے قربانی کرے یا گائے بھینس اور اونٹ میں سے 7واں حصہ لے کر قربانی کرے، دونوں صورتیں درست ہے۔ کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ غریب ہو گیا تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔